سب پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے جی. یقع علی الاسم وعلی العذاب وعلی النجاست وعلی النقائص، سب پر اطلاق ہوتا ہے جی. دور کر دے تم سے پلیدی کو، گناہوں کو، اے گھر والو، اور پاک کر دے تمہیں پوری طرح پاک کرنا، وذکرنا، اور اے میرے نبی کی بیویوں یاد کرو. حضرت شیخ القرآن مانا کرتے ہیں بار بار پڑھا کرو جو تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں اور حکمت. سنت مراد ہے جی، حکمت، ارشادات نبویہ. بے شک اللہ ہے باریک بین خبیر. اسے نام دیا گیا آیت تطہیر کا. پھر اس کے ساتھ ایک حدیث پڑھی گئی چادر تطہیر. اور پھر اس آیت کو خاص کیا گیا صرف 4 بندوں کے لیے، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اور اس پر بڑا زور دیا گیا. اور ہمارے کئی سنی بھی اسی لے میں پڑھنے لگے اس کو. آپ جو اہل علم لوگ ہیں، اور میری یہ گفتگو جن اہل علم لوگوں تک پہنچ رہی، جاہل کوئی مخاطب نہیں ہے ہمارے. کالو سلامہ پرا تھی سن ہور بھی چنتا بڑیاں نے. جاہل لوگوں کا کیا ہے، عقیدت اور چیز ہوتی ہے، حقیقت اور چیز. آپ عقیدت میں مر جاتے ہیں. اور فضائل تھوڑے ہیں حضرت علی کے، اور فضائل کم ہیں سیدہ فاطمہ کے، اور فضائل کم ہیں حسنین کریمین کے، کہ آپ کھینچا تانی کر کے یہ آیت ان پہ فٹ کر رہی ہیں. کہاں سے شروع ہوا جی؟ یا نساء نبی، کن کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ من یقنت من کنہ، کن سے خطاب ہو رہا ہے؟ یا نساء النبی لستن فلا تخضعن کرنا اقمنا الصلاۃ آتینا الزکوٰۃ اطیعنا اللہ. اور اس آیت کے بعد پھر کیا آ گیا؟ وذکرنا. اور پھر وہاں وذکرنا کے ساتھ آ گیا فی بیوتکن. جی یہ بیت اور بیوت کن کے ہیں؟ یہ اہل بیت کون ہیں؟ خود لفظ جو بول دیا وذکرنا ما یتلی فی بیوتکن. ابتدا میں بھی ازواج کا ذکر، اس کے بعد بھی ازواج کا ذکر. اس آیت میں بھی ازواج کا ذکر ہونا ہے نا. شروع میں بھی ازواج کا ذکر، بعد میں بھی ازواج کا ذکر، درمیان میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین کا ذکر کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ بالکل واضح دلیل ہے کہ قرآن کا سیاق سباق اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ اس سے مراد ازواج مطہرہ. دھوکہ انہوں نے دیا کم ضمیر سے کہ پہلے تھی کنہ، لستنہ، ساری ضمیریں جمع مؤنث کی ہیں، اور یہاں ضمیر آ گئی جمع مذکر کی. انما یرید اللہ لیذہب عنکم یطہرکم، اس سے دھوکہ دے دی. یہ اہل کی نسبت سے ہے جی. اہل چونکہ مذکر ہے، لفظاً مفرد ہے، مانن جمع ہے. اہل لفظاً مفرد ہے، مانن جمع ہے، چونکہ مذکر ہے، اس اہل کا لحاظ کرتے ہوئے ضمیر جمع کی آئی. وہ سورۃ ہود کی آیت آپ کے سامنے
اتعجبین من امر اللہ، نکالیں جی اسے ذرا، سورت ہود کی وہ کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 73، سورت ہود، صفحہ بھی بتا دیں، 208۔ تو جو اہل علم لوگ، منیب لوگ ہماری گفتگو کو سن رہے ہیں فیس بک کے ذریعے، وہ ضد و اناد کو ہٹا کے اور عقیدت کے اس جذبے کو ایک طرف رکھیں۔ عقیدت ہمیں بھی ہے حسنین کریمین سے، عقیدت ہمیں بھی ہے حضرت سیدہ فاطمہ سے، عقیدت ہمیں بھی ہے حضرت سیدنا علی سے، لیکن تحریف نہ کریں قرآن میں۔ کم ضمیر سے دھوکہ دے دیتے ہو، کم ضمیر ہے تو لہذا یہ عورتیں نہیں ہو سکتی، وہاں صرف سارا کھڑی ہے، ان کی ابھی اولاد بھی کوئی نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ تو وہاں قوم کی ضمیر آئی یا نہیں آئی؟ صرف سارا کے لیے کس نسبت سے آئی؟ اہل کی نسبت سے، وہاں صرف سارا ہے اور اہل بیت کا اطلاق ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والی کو چھوڑتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فقال لأہلہ امکثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم، ضمیر کون سی آئی؟ لعلی آتیکم، تو وہاں بھی کم کہا گیا۔ تو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ کم ضمیر ہے، یہ تو مردوں کے لیے ہے، اور کیسے ہو گئی جی ازواج کے لیے کیسے؟ قال ابن عباس نزلت حاضل آیا فی نساء النبی خاصہ، کہ یہ آیت نبی پاک کی ازواج کے لیے جن کا سباق سیاق میں ذکر ہے۔ قال اکرمہ من شاء باہلتہ انہا نزلت فی شان نساء النبی، اکرمہ تابعی کہتا ہے کہ یہ آیت ازواج مطہرات کے بارے میں ہے، جو چاہتا ہے مجھ سے مباہلہ کر لے، میں مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رول معانی، قرطبی، ان ساری تفسیروں نے اس کو نقل کیا۔ ہم اہل تشیع سے پوچھنا چاہتے ہیں، تم تو کہتے ہو کہ ائمہ پاک پیدا ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان کے دامن میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، لِیُذْہِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ کیا ہے؟ تاکہ دور کر دے ان سے رجس کو۔ تو تم مانتے ہو ان میں رجس؟ الرجس مانتے ہو ان میں؟ چلو وہ خطا صحیح، بدنامی صحیح، مانتے ہو اسے الرجس کو، یا گناہ کو، یا خطا کو؟ ہمارے ہاں مصیبت یہ بن گئی ہے کہ ہمارے اہل سنت، کیا بریلوی کیا دیوبندی، وہ جب اہل بیت کا لفظ بولتے ہیں فوراً ذہن کس طرف چلا جاتا ہے؟ خاندان علی۔ خاندان علی کا لفظ میرے منہ سے غلط نکل، خاندان علی نہیں، اس میں حضرت حسن کی اولاد کوئی نہیں، حضرت حسن کی اولاد اس میں شامل کوئی نہیں، صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد شامل۔ ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک کتاب لکھوائی، گلدستہ اہل بیت، گلدستہ اہل بیت، اور وہ بڑے اس پر ریجھ رہے کہ میں نے بڑا کام کیا ہے۔ تم نے کام کیا ہے یا اس میں تحریف کی ہے؟ اہل سنت کے مسلک سے تم نے ظلم کیا ہے اس مسلک پر۔ پہلے یہ تو ثابت کرو کہ اہل بیت ہے کون، پھر وہ گلدستہ سجاؤ، اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بیٹے
سارے اس میں لکھے، ایک ایک سیرت لکھی. کیوں؟ حضرت حسن حضرت علی کی اولاد نہیں ہے، حضرت حسن حضرت فاطمہ کی اولاد نہیں ہے، ان کے بیٹوں کے ساتھ پیار کیوں نہیں، ان کے بیٹوں سے تعلق کیوں نہیں؟ تو اب بھی جب میں کوئی اشتہار پڑھتا ہوں عظمت صحابہ و اہل بیت، تو سچی سچی بات کرنا، یہ جو اشتہار لکھنے والے لوگ ہیں ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کی عظمت اور ازواج مطہرات کی عظمت، یہی ذہن ہوتا ہے، یہی ذہن ہوتا ہے. آپ ان کا پروپیگنڈا دیکھیں، میں حیران ہوتا ہوں ان کے پروپیگنڈے کو دیکھ کے. کیسا پروپیگنڈا! عظمت صحابہ و اہل بیت. لکھنے والوں کے ذہن میں بھی ہوتا ہے صحابہ اور حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت، تو یہ صحابہ سے کوئی الگ شخصیات. میں سمجھتا ہوں کہ ان چاروں کی سب سے بڑی عظمت یہی ہے کہ وہ میرے نبی کے صحابہ ہیں. اصل عظمت تو صحابی ہونا ہے، باقی عظمتیں تو ساری ثانوی ہیں. یعنی نبی نے گھٹی لگائی، کان میں اذان دی، کاندھے پہ سوار کیا، زبان چوسی، یہ سب ثانوی درجے کی ہیں. پہلی عظمت جو ان کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ وہ میرے نبی کے کیا ہیں؟